الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کے نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ضروری چیز اخلاص ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ اس جذبے کے ساتھ کرے، اس عمل کا محرک یہ جذبہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا، اسی کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں. ہماری دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر اس چند روزہ زندگی کے اندر ایسے اعمال کر کے جائیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات ہم سے راضی ہو، اور جس وقت ہمارا دم واپسی ہو تو فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ خطاب کیا جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ خطاب ہو اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو رب کو راضی کرنے والا اور رب تجھ سے راضی ہونے والا. ایسی حالت میں انسان کا خاتمہ ہو. اسی کے لیے یہ ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی کی جد و جہد، ساری زندگی کی کوششیں، یہ نمازیں، یہ قربانیاں، یہ روزے، یہ صدقے، یہ حج، یہ عمرے، یہ تلاوت، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ دعائیں، یہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا، دوسروں کے ساتھ کام آنا، ان سارے اعمال اور ساری جد و جہد کا اور ساری زندگی کا کوششوں کا جو محور اور مرکز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے، اور جب اس کا آخری وقت آئے تو پھر وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اللہ سے راضی ہونے کے طریقے بتلائے کہ یہ کام کرو گے اللہ راضی ہوگا، اس کام کو اس طریقے سے کرو گے اللہ راضی ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی سنتیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کام ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوگا. قرآن مجید کی جتنی آیات کریمہ ہیں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے ہیں، ان احکام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں نازل فرمائی اور ساری تعلیمات ارشاد فرمائی. اب اس سلسلے کے اندر یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے اعمال کو پیش کرنے والا بنے، تو اس اخلاص کا جو محل ہے وہ قلب ہے، دل.
یعنی دل ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے اندر انسان نیت بھی کرتا ہے اور اسی کے اندر انسان اخلاص بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے دل کی اوپر نظر کرنی چاہیے، اپنے دل میں اخلاص اور نیت، حسن نیت کا مراقبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے عمل کے اندر نیت، اچھی نیت کتنی ہے، اس کے عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ دوسرے کے دل کے اندر کیا نیت ہے یہ وہ جانے، اس کا رب جانے، کیونکہ دوسرے کے دل کا حال ہمیں نہیں پتا۔ دوسرے آدمی کس نیت سے، کس اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا ریاکاری سے عمل کر رہا ہے، یہ اس کا، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹٹولنا چاہیے اور اپنے دل کی اوپر نظر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے، اور ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کے پیچھے محرک اور جذبہ کیا ہے، کس جذبے کے تحت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کس جذبے کے تحت میں ہم صدقہ کرتے ہیں، کس جذبے کے تحت میں ہم قربانی کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ہم کس لیے کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر نیت کیا ہے، ہمارے دل کے اندر کوشش اور تمنا کیا ہے کہ ہمیں اس عمل سے کیا حاصل ہو جائے، اس چیز کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے کے اندر میں نے آپ کے سامنے 19ویں پارے سے سورہ شعراء کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، اور ایک حدیث شریف جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی اور اس حدیث شریف کے اندر بھی قلب کا ذکر ہے، کیونکہ قلب انسان کا اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی محور ہے۔ انسان کا قلب جو ہے وہ اخلاص کی بھی جگہ ہے، اور انسان کو اپنے قلب کی اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ جو رکوع پچھلا شروع ہوتا ہے سورہ شعراء کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ ان کے اوپر آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں، ان کی قربانیاں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ الذی ہو یطعمنی ویسقین، کہ وہ جو کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں شروع کر دی اللہ تعالیٰ سے۔ ان دعائیں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن، جس دن بندوں کو اٹھایا جائے گا، مجھے رسوا نہ کیجیے گا۔ پھر آگے قیامت کا منظر پیش کیا۔ یہ جو 2 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ان آیات کریمہ کے اندر دراصل قیامت کے ایک منظر کو پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں مگر جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حضور میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا، وہ قلب سلیم اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے مال پر اور اپنے بیٹوں کی پر بہت امیدیں ہوتی ہیں۔ انسان کے پاس مال ہو تو انسان سوچتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اٹک گیا تو مال پاس ہے، مال خرچ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اگر کہیں پر کوئی کسی کی خدمت کی ضرورت پیش آ گئی تو بیٹے موجود ہیں، بیٹے خدمت کریں گے، سہارا بنیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کو مال اور اولاد اسی صورت میں کام آ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے مال کو دنیا کے اندر امانت الہی سمجھے اور اس مال کے ذریعے سے آخرت کمانے کا اس مال کو ذریعہ بنائے۔ دنیا کمانے کا اور دنیا بنانے کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس مال کے ذریعے سے وہ آخرت کی کمائی کا ذریعہ اس مال کو بنائے۔ اور اسی طریقے سے وہ اولاد کہ جس اولاد کو انسان نے اتنا خدا پرست بنا دیا، اتنا خدا ترس بنا دیا کہ اب اس اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، تو پھر وہ اولاد بھی انسان کے کام آ سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرا فرمایا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ظاہر ہے کہ نیک اولاد جب ہی ہوگی کہ جب انسان اپنی اولاد کی پر محنت کرے، اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو نمازی بنائے، اپنی اولاد کو خدا ترس بنائے،
اپنی اولاد کے اندر اچھے اخلاق اور اچھی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے کہ وہی اولاد انسان کے لیے آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مال کو بھی اور اولاد کو بھی ہم اپنی دنیا بنانے کے اوپر صرف کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی زیادہ سے زیادہ دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آخرت کی کمائی کا ذریعہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو نہیں بناتے۔ چنانچہ دوسری مقام پر اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر سورہ کاف کے اندر بھی مال اور بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، دنیا کی زندگی کی بہار ہیں۔ جب تک یہ دنیا کی زندگی چل رہی ہے انسان کو مال دیکھ دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، انسان کو اپنے بیٹوں کو پھلتے پھولتے ہوئے دیکھ دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کا مال اور اس کی اولاد یہیں پر رہ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت جاتا ہے اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کا مال و دولت، دوسرے اس کے اعزاء اور اقربا، اور تیسرے اس کے اعمال۔ ان میں سے ایک چیز وہاں باقی رہ جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہیں۔ اس کا مال و دولت واپس آ جاتا ہے، اس کے اعزاء اور اقربا اور اس کے اولاد اور وارث واپس آ جاتے ہیں، اس کے اعمال وہاں پر باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جب تک انسان کی زندگی ہے اس وقت تک انسان کو اپنے مال اور اپنی اولاد سے فائدہ اٹھانے کا ایک اختیار اور ایک موقع ہے، لیکن جب انسان فوت ہو جائے گا تو فوت ہو جانے کے بعد یہ مال بھی نہیں رہ جائے گا، اولاد بھی نہیں رہ جائے گی۔ یہ مال اور اولاد اس کے کام نہیں آ سکیں گے الا یہ کہ وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر ہوش حواس کی حالت کے اندر اس نے مال کو بھی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہو اور اپنی اولاد کو بھی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی مال اور اس کے اولاد اس کے کام آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور اپنی زندگی کے اندر اپنے ہوش و حواس کی حالت کے اندر اس نے اپنے مال کا کچھ حصہ صدقہ جاریہ کے لیے استعمال کر لیا، مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی خانقاہ بنا دی، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، کوئی رفاعی ادارہ بنا دیا، کوئی پانی کسی جگہ پر انتظام پانی کا کر دیا، کسی جگہ پر کوئی درخت لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو مال اس نے خرچ کیا ہے اپنی آخرت کی کمائی کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے۔ مرنے کے بعد اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنے اولاد کو دین کی خاطر وقف کر دیا، اسے دین کا خادم بنایا، دین کی خدمت کرنے والا بنایا، اسے قرآن کا حافظ اور قاری بنایا، اسے دین کا عالم بنایا اور اسے دین کا مبلغ بنایا اور اسے دین کو پھیلانے والا بنایا، اس کی ایسی تربیت کی ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ جو بیٹا اس کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، اس کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو آخرت کی کمائی کے لیے استعمال کریں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی صرف دنیا کی حد تک استعمال کرنے اور دنیا کی حد تک فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ جب تک دنیا کی یہ زندگی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، جب تک یہ زندگی ہے جان میں جان ہے، تو پھر مال بھی استعمال کر سکتا ہے انسان، اپنے بیٹوں سے بھی خدمت لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کام آئے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا کہ یہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں، اور امیدیں بھی انہی اعمال سے وابستہ ہونا بہتر ہے، کیونکہ انسان مرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے عالم میں چلا جاتا ہے کہ پچھلے عالم سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ بیٹوں سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے، نہ اپنے مال کے لیے کوئی اصطلاح کر کے اپنے مال کو اپنے پاس منگوا سکتا ہے، وہ اس کا منقطع ہو گیا۔ ہاں قیامت کے دن جو انسان کے اعمال ہیں، جو باقی رہنے والی نیکیاں، وہ انسان کو کام آئیں گی۔ اس لیے یہاں پر اس سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کہ یوم لا ینفع ولا بنون، کہ جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قلب سلیم اس کو فائدہ دے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم جو ہے یہ سلامت سے نکلا ہے، سلامتی، عافیت، اور قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے صحت مند دل۔ دنیا کے اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے تو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل صحت مند رہے اور اس کے مرتے دم تک اس کا دل صحت مند رہے۔ دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں،
کسی کے دل کا جو ہے نا وہ بائی پاس کرنا پڑ جاتا ہے، کسی کے دل کی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑ جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں دل کے اندر. لیکن یہاں پر جو قلب سلیم، عافیت اور صحت مند دل مراد ہے، اس سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. یہ بیماریاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آتی ہیں. یہاں پر جو قلب سلیم سے مراد، صحت مند دل سے مراد یہ ہے ایسا دل کہ جس کے اندر روحانی بیماریاں نہ ہوں، روحانی بیماریوں سے پاک صاف دل. مثال کے طور پر ایسا دل ہو کہ جس دل کے اندر شرکیہ عقائد نہ ہو، جو شرک سے پاک ہو، اور جو ایسا دل ہو کہ جو بدعت سے پاک ہو، سنت کی محبت اس کے اندر ہو اور بدعت سے وہ نفور ہو، نفرت کرتا ہو، سنت کی پر مطمئن ہو کہ بس جو سنت سے ثابت ہے اسی عمل کرنے کی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہو. اس کے اندر مزید اپنی طرف سے پیوندکاری لگانے کی وہ کوشش نہ کرے کہ یہ بھی کروں یہ بھی کروں، بلکہ جتنا عمل سنت سے ثابت ہے بس اسی عمل کی پر وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں بس نجات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وہ اس کے اندر مزید نہ کوشش کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو 2 عیدیں ثابت ہیں، وہ یہ سمجھے کہ نہیں 2 عیدوں پر تو گزارا نہیں ہوتا، کوئی اور عید بھی اپنی طرف سے منانی چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھ کر سلام پھیر کے جنازے کا عمل مکمل ہو گیا، لیکن وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا. وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بعد دعا کریں گے تو تب مطمئن ہوگا، تب اطمینان حاصل ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تنہائی کے اندر بھی مرحوم کے لیے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر، تلاوت کر کے، نفل پڑھ کر دعا کر دی جائے تو اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ مطمئن نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے کہ جب تک 40واں نہیں کریں گے، جب تک دیگے نہیں کھڑکائیں گے، جب تک سارے لوگوں کو جمع نہیں کریں گے، اس کا اطمینان ہی نہیں ہوتا. تو یہ قلب بیمار ہونے کی علامت ہے. تو قلب سلیم ہو کہ جس کے اندر شرک کی بیماری نہ ہو، جس کے اندر بدعت کی بیماری نہ ہو، وہ سنت کی پر مطمئن ہو جاتا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بیماریاں ہیں جیسے تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، حرص کی بیماری ہے، بخل کی بیماری ہے، اور دوسرے کے ساتھ کینے کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، ان بیماریوں سے اس کا دل پاک صاف ہو، ان بیماریوں سے اس کا دل صحت مند ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ مگر وہ آدمی کامیاب ہوگا اور مفید رہے گا، اسے فائدہ پہنچے گا کہ جو اللہ کے حضور میں قلب سلیم، صحت مند دل لے کر حاضر ہوگا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان کی قلبی حالت کا بہت زیادہ اعتبار ہے کہ انسان کے قلب میں کیا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ اس کے دل میں کتنا ہے. وہ قربانی کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے حضور اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ کتنا ہے. وہ کتنی کیسی محبتوں کو اللہ کے حضور میں قربان کر سکتا ہے، کن کن محبتوں کو وہ اللہ کے حضور میں قربان کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ تو تقوی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. جب اب اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم مثال دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کیا، بیٹے کی محبت کو قربان کیا. بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنے بیٹے کی محبت کی بھی پرواہ نہیں کی، بیٹے کی محبت کو بھی اللہ کے حضور میں قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ جو میرے سامنے عید کے دن میں دمبا ذبح کر رہا ہے، گائے ذبح کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر اپنی خواہشات اور اپنی محبتوں کو میرے سامنے قربان کرنے کا کتنا جذبہ ہے. وہ کس قدر جذبہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی کون کون سی محبت کو، کون کون سی پیاری چیز کو میرے سامنے قربان کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو تب تک پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی حضور میں قربان نہ کی جائے، صدقہ نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کامل نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ فرمایا. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں، قلب سلیم کو دیکھتے ہیں. اور جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کے اندر بھی قلب کا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کس کی ناک جو ہے نا وہ ستواں ہے، کس کے گال اچھے ہیں، کس کا ماتھا چوڑا ہے، کس کی ٹھوڑی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے. یہ تو ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس کے اندر تو کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی صورت میں پیدا فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے. اسی کو قبول کرنا چاہیے، اسی پر راضی رہنا چاہیے.
اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر ادھیڑ بن نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان میں خلا پیدا کریں, خوبصورتی کے لیے فلاں فلاں کام کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسی صورت بنائی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مالوں کو بھی نہیں دیکھتے. یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں آدمی کے پاس مال کتنا ہے, کتنا مالدار ہے. ہماری نظر تو مال پر جاتی ہے نا, فلاں آدمی کروڑوں پتی ہے, اربوں پتی ہے. اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیا کر رہا ہے, کتنا اچھا کر رہا ہے اور کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس قلب کی حالت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حضور میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے یا بندوں کے اپنا معتقد بنانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ صدقہ خیرات کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے یا بندوں کے اندر اپنی سخاوت کا شورا اور ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے کر رہا ہے؟ اور انسان کے دل کی حالت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حالت کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے انسان کو اپنے دل کی حالت کی پر نظر کرنی چاہیے. بزرگان دین جو ہے نا وہ اپنے دل کی حالت کی پر متوجہ رہتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر کے سلسلہ بیان ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ بہت مالدار تھے, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا تھا. ان کا کوئی سامان تجارتی آ رہا تھا بحری جہاز کی پر. تو کسی خادم نے آ کر عرض کی کہ حضرت وہ جو جس جہاز کی پر سامان آ رہا تھا اطلاع ملی ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے, غرق ہو گیا ہے اور کوئی چیز باقی نہیں بچی. تو حضرت نے تأمل فرمایا, اپنے دل کی پر نظر کی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد پھر خادم نے عرض کی کہ حضرت وہ جو اطلاع ملی تھی جہاز کی ڈوبنے کی وہ غلط تھی. جہاز خیر و عافیت کے ساتھ پورے ساز و سامان کے ساتھ کنارے پر پہنچ گیا ہے. حضرت نے پھر تأمل کیا اور اپنے دل کی پر نظر کی اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ. خادم نے عرض کیا کہ دونوں صورتوں میں الحمدللہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے الحمدللہ مال کے ڈوبنے یا مال کے بچنے پر کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو مال کے ڈوبنے کی اطلاع ملی ہے تو اپنے دل پر نظر کی ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی تغیر اور تبدیلی تو واقع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی. اللہ تعالیٰ سے میرا دل جو ہے نا وہ شاکی تو نہیں ہو گیا. جب میں نے دیکھا کہ میرا قلب مطمئن ہے تو میں نے اس قلبی حالت پر شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ کہ مال کی وجہ سے میرا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا. اور جب مال کو خیریت کے ساتھ پہنچنے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے اپنے دل پر نظر کی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ مال کے ملنے کی وجہ سے دل کے اندر کوئی ایسی غفلت والی خوشی پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے انسان غافل ہو جائے, کوئی غفلت پیدا ہو گئی ہو. تو پھر میں نے تعامل کیا تو مجھے اپنے دل کی حالت مطمئن نظر آئی, اطمینان والی حالت نظر آئی. تو میں نے اس حالت پر شکر ادا کیا کہ الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی پر نظر رکھے, اپنے دل کے اندر اپنے اخلاص کا اور اپنی نیت کا مراقبہ کرتا رہے, اس کو ٹٹولتا رہے کہ میں کون سا عمل کس نیت سے کر رہا ہوں. کیونکہ یہ ساری محنتیں اسی وقت انسان کے کام آ سکتی ہیں کہ جب انسان سارے اعمال کو اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر کرے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.